بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، جس میں ہم اپنے سبق حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے۔ سبق سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے فعل سے فاعل بنا سکیں اور فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکے۔ تو اپنے سبق حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے تاکہ نئے اور مشکل الفاظ کے درست تلفظ سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں اور آپ کو ان کا معنی بھی آ جائے۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دہلی کہاں پر ہے؟ بھارت میں یعنی ہندوستان میں۔ 2 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کے والد انتقال فرما گئے۔ بچپن شرارتوں میں بیتا، یعنی گزرا، اور بچپن میں آپ بہت شرارتی تھے۔ پھر اظہار ذہانت شروع ہوا، یعنی اس کے بعد آپ کی ذہانت سامنے آنا شروع ہوئی اور یہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں ناظر قرآن پاک پڑھ لیا اور 7 برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی، اور صرف 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دیکھیں، 5 برس کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا اور 7 برس کی عمر میں کہاں چلے گئے؟ حج کی سعادت حاصل کرنے۔ اور کس کے ساتھ گئے تھے؟ والدہ، یعنی اپنی امی کے ساتھ۔ اور والد کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں ان کا والد فوت ہو چکے تھے۔ اور سب سے اہم بات کہ صرف 9 برس کی عمر میں، صرف 9 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ حکیم محمد سعید کو طبیب یعنی معالج یعنی ڈاکٹر، ادیب یعنی جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اور قومی و سیاسی شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی آپ میں بہت سی خوبیاں موجود تھیں۔ آپ ایک طبیب بھی تھے، یعنی معالج بھی تھے، ایک ادیب بھی تھے، اور آپ لکھنے اور لکھانے کا کام بھی کرتے تھے، اور قومی اور سیاسی شخصیت بھی تھے۔ آپ ہمدرد لیبارٹریز وقف کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان طب ایسوسی ایشن اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ دیکھیں، ایک آدمی کتنے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی لیبارٹری ہمدرد کے نام سے بنائی، اور اس کے بانی کا مطلب بنانے والا، آغاز کرنے والا، اور منتظم کا مطلب اس کا انتظام چلانے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان طب ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے، اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، تاریخی سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ اس کے بعد 1993 تا 1994 عیسوی وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جیسے وہ طب اور دیگر اداروں کے ساتھ منسلک تھے، اسی طرح ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ قومی اور سیاسی شخصیت بھی تھے، تو وہ کیا؟ صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن سادگی کی انتہا دیکھیں کہ گورنر سندھ بننے کے بعد بھی اپنے مریضوں کو باقاعدہ دیکھتے اور ان کا مفت علاج کرتے رہے۔ خوددار اتنے تھے کہ نہ ہی سرکاری گاڑی لی اور نہ ہی رہائش۔ وہ ایک مفکر بھی تھے،
یعنی وہ اپنے قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے رہتے بھی تھے اور لوگوں کو فکر مند بھی کرتے تھے۔ اور سیاح بھی، سیاح کا معنی ہے جو دوسرے کئی ممالک کی اکثر سیر کرتا رہے، اسے کہتے ہیں سیاح۔ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کی سیر کی۔ وہ علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ذوق کا مطلب شوق۔ انہوں نے نونہال ادب کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس پر مبنی کتابوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ سینکڑا کسے کہتے ہیں؟ 100 کو، اور سینکڑوں کئی سو ہے۔ انہوں نے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ تحریریں لکھیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا اور سچی ڈائری کے عنوان سے بچوں کے لیے کتابیں شائع کر کے اپنی زندگی کے شب و روز بیان کیے۔ شب و روز کا مطلب ہے رات اور دن، یعنی اپنی زندگی کیسے گزاری، بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور اپنی زندگی میں کیا کیا اہم کام کیے، وہ سب انہوں نے سچی ڈائری کے عنوان سے لکھ دیا ہے۔ ان کی تحریریں پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے کارپوریٹ کلچر کو رواج دیا۔ کارپوریٹ کلچر کی ایک اہم ذمہ داری سماجی، تہذیبی اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے حکیم محمد سعید کا بچپن، ان کی زندگی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ان کے اہم کام اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کے بارے میں جانا۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب، جو کہ آپ کے گھر کا کام ہے تاکہ آپ کا وقت قیمتی بنے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نے سعادت، انوکھی، نونہال، شخصیت اور مشیر، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جملے ایسے ہوں جو کہ اچھے ہوں اور ان سے کوئی فائدہ بھی ہو۔ اگلا سوال ہے درذیل واحد کی جمع لکھیں۔ آپ نے عہدہ، اس کی جمع ہے عہدے، ملک کی جمع ہے ممالک، کتاب کی جمع ہے کتب یا کتابیں، تحریر کی جمع ہے تحاریر یا تحریریں، اور ادارہ کی جمع ہے ادارے۔ یہ سوال تو میں نے آپ کے لیے حل کر دیا، لہٰذا اس کو آپ جلدی سے اور فٹافٹ حل کر لیں گے۔ اور اگلا سوال آپ خود لکھیں گے، جس میں آپ نے ان الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مترادف کسے کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، ایک لفظ کے معنی بتانے کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں مترادف۔ تو آپ نے نونہال، احترام، طبیب، ملک اور دلچسپ کے مترادف تلاش کرنے ہیں اور اپنی کتاب سے ان کو لکھنا ہے۔ کہاں؟ اپنی نوٹ بک یعنی اپنی کاپی میں۔ اور سوال نمبر 6 بھی آپ نے کرنا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ نے صرف ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں: بلند، ادبی، دلچسپ، زیادہ، ذمہ داری اور پیدا۔ آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک میں۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو فاعل، مفعول اور فعل کی تعریف یاد ہے یا آپ اس کو خدا نخواستہ بھول چکے ہیں۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں اس اسم کو جس پر یا جس کے ذریعے وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے چند جملے لکھے ہیں، بلکہ 5 جملے موجود ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے فعل، فاعل اور مفعول کی تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جلدی سے اپنا سمر پیک کھولیں اور یہ سوال ہم مل کر حل کریں گے۔ پہلا جملہ ہے بندر پنجرے میں اچھل رہا تھا۔ اس میں فاعل کون ہے؟ بندر، اس لیے کہ اچھلنے والا، کام کرنے والا وہ ہے۔ اچھلنا یہ فعل ہے
और पिंजरे में, पिंजरा क्या है, मफऊल। अनवर गाड़ी में सफर कर रहा था। इसमें सफर करने वाला, काम करने वाला कौन है? जी हाँ, अनवर है, तो फाइल अनवर होगा, और सफर करना ये फेल होगा। और सफर किस में कर रहा था? गाड़ी में, तो गाड़ी हो जाएगी मफऊल। और तीसरा जुमला है दर्जी कपड़े सी रहा है। तो आपको मालूम हो गया कि दर्जी फाइल है, सी रहा है में सीना ये फेल है, और कपड़े क्या है, मफऊल। हिरा ने अपने पैसे गिन लिए हैं। इसमें हिरा गिनने वाली है, तो हिरा फाइल है, पैसे मफऊल है, इसलिए कि उस पर काम किया जा रहा है, और गिनना, गिन लिए हैं, ये है फेल। और आखिरी जुमला वो भी हम मिलकर हल कर लेते हैं। बावर्ची खाना बना रहा है। इसमें से बावर्ची फाइल है, खाना ये मफऊल है, और बना रहा है यानी बनाना ये क्या है, फेल। तो आपने इन अल्फाज को बहुत आसानी से और सोच समझकर और ठीक ठीक आपने जो फाइल है आपने यहाँ लिख देने हैं, जो मफऊल है आपने यहाँ लिख देने हैं, और इन जुमलों में जो फेल है आपने उनको यहाँ पर लिख देना है। और समर पैक में घर का काम जो आपने अकेले करना है वो आपके सामने 4 सवालात दिए गए हैं, और आपने इन सवालात के दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, और साथ साथ हमेशा की तरह आपने उसके इंतखाब की वजह भी लिखनी है। और ये काम कहाँ है? आपके समर पैक में। तो आपने सबक सुना हकीम मोहम्मद सईद के बारे में, इब्तिदाई मालूमात हमने पढ़ी, और हमने मिलकर भी कुछ सवालात किए, और हमने आपको भी कुछ सवालात दिए करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप घर का काम ज़रूर करेंगे। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।